دیکھیں کیونکہ یہ امتحانی آپ کے 1200 نمبر ڈیزائن کیے گئے ہیں لکھنے کے لیے، اور جیسے میں نے گزارش کی کہ یہی ہے کہ یہ لکھنے کا زیادہ امتحان ہے، زبان کا کم امتحان ہے، یہ پین کا زیادہ امتحان ہے۔ تو آپ کو پین پہ ہی فوکس کرنا چاہیے، لکھنے پہ ہی فوکس کرنا چاہیے انیشلی۔ اب اگر میں کچھ سوچتا ہوں اور اس کو لکھ پاتا ہوں تو مطلب میرے ریٹن اسکلز ٹھیک ہیں۔ اگر میں کچھ چیزیں سوچ رہا ہوں وہ میں پریزنٹ نہیں کر پاتا پین کے تھرو، میں ان کو لکھ نہیں سکتا، تو اٹ مینس کہ مجھے اپنے ریٹن اسکلز پہ کام کرنا چاہیے۔ اب زیادہ تر دیکھا جاتا ہے، اسپیشلی میں سندھ پہ بات کروں یا اوور آل بھی، کیونکہ ہمارا جو زیادہ تر گریجویشن ہے یونیورسٹی لائف میں ہم لکھتے نہیں ہیں، امتحانوں کے نیچر ڈیفرنٹ ہیں، زیادہ تر ایم سی کیو بیسڈ ہیں امتحان، اور سیمسٹر سسٹم ہے کہ ہم کچھ لمیٹڈ ٹاپکس پڑھ لیتے ہیں، اسی سے امتحان ہم کر لیتے ہیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ہم ایزیلی پاس کرتے ہیں۔ سڈنلی جب ہمارا شفٹ سول سروسز کی طرف ہوتا ہے تو ہمیں 4-5 سوال کرنے ہوتے ہیں، 3 گھنٹے میں ہمیں ایکسپریس بھی کرنا ہوتا ہے، پورا جو آپ کا تھاٹ پروسیس ہے اس کو ہمیں بتانا بھی ہوتا ہے ایگزامینر کو۔ ظاہر ہے اس میں کہ آپ کا جو ایگزامینر کے پاس جائے گا وہ آپ کی کاپی جائے گی، آپ کتنے بھی بڑے اسکالر ہیں، آپ کا بہت بڑا اپروچ ہے، آپ بڑے فلاسفر ہیں، لیکن وہ 35 منٹ میں ایک جواب نہیں لکھ سکتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کتنے بھی پڑھ لیں، بے شک 100 کتاب پڑھ لیں، لیکن 35 منٹ میں اس ایگزامینر کو آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے ہیں، لکھ نہیں سکتے ہیں ایک سوال میں، تو وہ آپ کا جو پورا پڑھائی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ کسی کام کا نہیں، کیونکہ ایگزامینر کے پاس آپ کی کاپی نہیں جانا ہوتا ہے، اور وہ کاپی ہے، آنسر کاپی آپ کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی تھاٹ پروسیس کیا ہے، آپ کے پاس کیا اسکلز ہیں، کیا آپ بتانا چاہتے ہیں، اور اس چیز کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے آپ کا جو لکھائی ہے، جو ریٹن اسکلز ہیں، وہ بڑے ریفائنڈ ہونا بہت لازمی ہے۔ تو اس کے لیے، کیونکہ زیادہ تر رورل بیک گراؤنڈ کی اب بات کیا جائے کہ ظاہر ہے آپ کے پاس وہ اسکلز نہیں ہوتے ہیں، ہمارا جو ایک لیول ہوتا ہے کوالیفیکیشن کا، وہ سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ ہمارے اسکلز، انوویشنز اور چیزیں اتنی بہتر ہوں، ایگزام نیچر ہمارے گریجویشنز کا وہ بھی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس میں آئی بلیو کہ انگریزی کیونکہ میں آپ کو لکھنا ہوتا ہے، تو انگریزی بھی ایک زبان ہے۔ میں نے جیسے گزارش کی کہ جو آپ سوچ رہے ہو کیا آپ وہ لکھ سکتے ہو اپنے اس کو، تھاٹ کو، اور آپ کا جو پین ہے کیا اس میں کوہرنس ہے، وہ لکھ پاتے ہو، اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، ظاہر ہے۔ تو اس میں جو فرسٹ آف آل ٹو بگن فرام دا کریش، بالکل زیرو سے اگر ہم شروع کریں تو اس میں ایک یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ آپ کی جو انگریزی ہے وہ بہت مشکل ہونی چاہیے، مشکل الفاظ آپ جی آر ای کے بیٹھ کے یاد کر لیں، یا انگریزی اخباروں سے بڑے بڑے مشکل ورڈز آپ نکالیں اور ان کو یاد کریں، اور ان کو ایسے ہی بغیر اپروپریشن کے آپ لکھتے بھی جائیں، آپ سمجھیں کہ آپ امپریس کریں گے، یہ ایسے بھی نہیں ہے۔ تو اس امتحان میں آپ کو زیادہ ایکسپریس کرنا ہے، آپ بہتر ایکسپریس کریں گے تو ایگزامینر خود ہی امپریس ہو جائے گا۔ تو اس میں فرسٹ آف آل ایسپائرنٹ کو لکھنے کی عادت ہو۔ میں کہتا ہوں کہ لکھنا سی ایس ایس ایگزام میں ایک ڈیلی روٹین کی طرح ہونا چاہیے، آپ کوئی بھی دن مس نہ کریں، ایک کنسسٹنٹ آپ کا اپروچ ہو، آپ جو بھی تھاٹ پروسیس آپ کو آتا ہے آپ لکھیں۔ اس میں جو میرا اسٹریٹجی تھا جس سے مجھے بہت فائدہ بھی ہوا، تو اسپیشلی یہ جو ڈان نیوز پیپر سے ہی زیادہ تر ہم اسٹارٹ لیتے ہیں، تو ڈان نیوز پیپر کے اسپیشلی کوئی بھی آرٹیکل لیں، پریفریبلی ایڈیٹوریل، اس کا جو 3rd ایڈیٹوریل ہے وہ شارٹ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے تو وہ کسی نہ کسی ایشو پہ ہوتا ہے اور ایک بریف سا بھی ہوتا ہے۔ اس وقت بھی میرے پاس ڈان نیوز ہی پڑا ہے، تو اس میں اگر دیکھیں تو کاٹن پروڈکشن پہ ایک ہمارے پاس ایڈیٹوریل ہے۔ ایسپائرنٹ کو چاہیے کہ اس کو ایک دفعہ پڑھ لے، دوسرے دفعہ اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز نکالے، تیسرے دفعہ پھر ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ نکال کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، 4تھ ٹائم اس کو اگین ایک لاؤڈ ریڈ دے، اور 5تھ ٹائم اس کو سمجھ کے اس کے پوائنٹس نکالے کہ بیسیکلی اس میں کیا آئیڈیا ہے۔
6 ٹائم اس کو لکھے، اپنے ورڈز میں ایکسپریس کرے، 2 پیرا لکھے، 3 لکھے، پھر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر اس کے پاس کوئی مٹیریل ہے، کوئی اور تھاٹ پروسیس ہے، وہ بھی پین ڈاؤن کرے۔ تو اسی طرح ڈیلی بیسس پہ آپ کو شروع کریں ایک پیراگراف سے، بائی اینڈ بائی اس کو انہانس کرتے جائیں، لیکن لکھنے کی عادت آپ کو ڈے فرسٹ سے لانا ہوگا۔ اب اس میں آپ جب لکھنا شروع کریں گے نا، ظاہر ہے اس میں آپ کو گرامر کے غلطیاں آئیں گے، کچھ اور ایشوز آئیں گے، پھر آپ نے اس کو ری انفورس کرنے کے لیے، گرامر تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے انٹر لیول پہ بھی بیسکس پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک درست انگریزی لکھنی ہے۔ درست انگریزی لکھنے کا ایک طریقہ کار ہے، مطلب اس میں کوئی گرامٹیکل ایرر نہ ہو، اس کے لیے کوئی بھی آپ بیسک بک پڑھ لیں، اس کو اپنے چھوٹے بہت جو ایشوز ہیں ٹینسز سے ہوں یا ورب سبجیکٹ ایگریمنٹ کے ہوں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، اس کو آپ بائی اینڈ بائی کسی گرامر کے بک سے پڑھ لیں گے تو آپ کے اسکلز بہتر ہوتے جائیں گے۔ جو آپ پیراگرافس لکھ رہے ہوں گے اس میں مزید بہتری آتی جائے گی۔ لیکن یہ لکھنے کی جو پریکٹس ہے، آپ 3rd پیرا سے شروع کریں، پھر 2nd پہ آ جائیں، پھر 1st پہ آ جائیں، یہ آپ نے اگر 4 to 5 months اگر کوئی بھی نیا اسٹوڈنٹ، نیا اسپائرنٹ لکھنا شروع کرے، اور میں کہتا ہوں کہ 3 سے 4 مہینے ڈیلی لکھے، مطلب وہ 150 پیراگراف لکھے، خود اپنے اسکل سے ان آئیڈیاز کو پڑھ لے، ان کو ریفریش کرے اور اپنے ورڈز میں لکھے ڈیلی بیسس پہ، اور کسی بہتر بندے سے جس کو انگریزی کا پتہ ہو، جس کو گرامر کا پتہ ہو، کوئی اس کا مینٹور ہو، وہ اس کو چیک کرے ڈیلی بیسس پہ، اس کی رہنمائی کرے، تو میرا خیال ہے کہ وہ 3-4 مہینے میں وہ جو ریٹن اسکلز ہیں وہ ان کے پاس آ جائیں گے۔ اور یہ بہت بڑا ضروری ہے۔ ہم ہمیشہ الٹا جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اسٹارٹ لیا، کوئی پاکستان اسٹڈی کی کہیں سے بک پکڑ لی، پڑھنا شروع کر لیا، ہم بھائی CSS کی تیاری کر لیں۔ تو یہاں اپروچ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ بک بھی تبھی ہمیں سمجھ آئے گا جب ہمارے پاس کمپریہنشن پاور ہو، ہمارے ریڈنگ اسکل تب بہتر ہوں گے جب ہم چیزوں کو سمجھ سکیں گے۔ تو اس سمجھ سکنے کے لیے ہمارے پاس ضروری ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو لکھ سکیں، کیونکہ یہ لکھائی کا امتحان ہے، لکھنے کا امتحان ہے۔ تو اس اپروچ میں جو میرے لیے بھی بڑا بینیفیشل رہا کہ آپ کوئی بھی آرٹیکل اٹھائیں، اس کو صحیح طرح پڑھ لیں اور اس کو اپنے ورڈز میں لکھیں، اور یہ پریکٹس آپ کنسسٹنٹلی کریں ڈیلی بیسس پہ۔ یہ آپ کریں گے، پھر سبجیکٹس پہ جائیں گے، سبجیکٹس کو پڑھ کے آپ نے ان کو لکھنا شروع کیا تو ریٹن اسکلز کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں۔